9/11 کے بعد مسلمانوں کو پہ جو شک کیا جاتا ہے، لیکن ہم بلوچستان میں بسنے والے، چاہے بلوچ ہوں، پشتون ہوں، ہزارہ ہوں، ہمیں تو 1947 سے نہ کہ صرف دہشت گرد، غداری، دوسرے ممالک کے ایجنٹ، بلکہ عدالتوں میں ہمارے خلاف جو کیسز بھی چلائے گئے ہیں وہ چوریوں کے نہیں۔ اس ملک کو آپ توڑیں، آپ قابل سزا نہیں ہیں۔ اس ملک کو آپ لوٹیں، اس ملک کی لوٹی ہوئی دولتوں کو آپ سوئس بینک اور بیرون ملک منتقل کریں، آپ گناہگار نہیں۔ اس ملک کو عالمی منڈی میں اس کے وسائل کو آپ نیلام کریں، آپ قابل جرم نہیں۔ لیکن حق اور صداقت کی بات کرنا اور اپنے حق پر کھڑے رہنا جو ہے نا، اس ملک کا المیہ رہا ہے کہ آپ سب سے بڑے مجرم ڈکلیئر کیے جاتے ہیں۔ محفوظ ہاتھوں میں ہے، ان ہاتھوں میں جن کے ہاتھوں میں اس ملک کا آئین ہے، ان ہاتھوں میں جس کی عدالتیں ان کے ہاتھوں میں، ان قوتوں کے ہاتھوں میں جس کے ہاتھوں میں اس ملک کی پارلیمنٹ ہے، ان کے ہاتھوں میں جن کے ہاتھوں میں بڑے بڑے سیاسی پارٹیاں جو ہے ان کے ہاتھوں بلیک میل ہیں۔ کوشش کی کہ ہم کوئٹہ پہنچے اور آل پارٹیز کانفرنس بھی ہم وہیں پہ بلائیں۔ نہ ہمارا دھرنے کا یہاں پہ پروگرام تھا، نہیں آل پارٹیز کا یہاں پہ ہمارا پروگرام تھا۔ ہم تو چاہتے تھے کہ ہم کنویں کے پاس جائیں، لیکن ہماری پیاری سرکار نے جو ہے کنواں ہی ہمارے پاس بھجوا دیا۔ اب یہیں پہ بیٹھ کر ہمیں ہوئے، آج ان کو بھی اجازت ملی ہے، لیکن پہلے ان کو بھی یہاں پہ آنے کی اجازت نہیں تھی۔ پتہ نہیں ہماری پارٹی کے کن دوستوں کے گاڑیوں کے ساتھ آئے، آپ لوگ آئے۔ یہ ہے اس ملک کی جمہوریت، اور وہ جمہوریت جہاں پر آپ کو اظہار رائے دہی کا حق نہیں، آپ کو اپنا دکھڑا ہوگی۔ اس کے شہید والد نے شاید بنگلہ دیش بنایا تھا، پاکستان اس نے توڑا تھا۔ پاکستان توڑنے والے کو کسی ایک کو آپ مجھے بتائیں، ایک ہاتھ اٹھا کے یہ بتائے کہ 3 MPO کے تحت ان کو 2 دن کے لیے بند رکھا گیا، ٹریفک سگنل توڑنے پر جو ہے 3 مہینے کی آپ کو سزا ہوتی ہے۔ اور یہ بدقسمتی رہی اس ملک کی۔ ایوب خان کو لانے والا سکندر مرزا تھا، اور اس کا تختہ دڑام کرنے والا بھی ایوب خان تھا۔ جنرل ضیاء کو لانے والا ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ اس کو نہ کہ صرف اس کو فتح کیا ہے، لیکن ہائی جیکنگ کی کیس میں نہ کہ صرف اس کو اقتدار سے فارغ کیا، بلکہ اس کو 25 سال کی سزا اسی جنرل نے دی۔ باجوہ کو لانے والے ہمارے عمران خان صاحب تھے، اور اس کو بھی اقتدار سے ہٹانے والا وہ باجوہ تھا۔ اب شہباز شریف جس کو کسی کو لائیں، اس کے لیے تو صرف ایک ہی دعا کر سکتا ہوں، حافظ خدا تمہارا، حکومت چلانے والے۔ مختصراً کیونکہ ساتھیوں کو دور بھی جانا ہے، یہاں پر کچھ ہماری سیاسی پارٹیوں کے اکابرین نے اپیلیں بھی کی۔ میں سوچا تھا کہ میں اپیل کروں گا، دھرنے کی تعداد میں کچھ اضافہ کروں گا، اور کچھ دن 18 دن ہم نے گزارے ہیں اس بیابان میں، آپ کم سے کم 8 دن ہمارے ساتھ گزارتے تو میرے خیال میں یہ حکومت جو کہتے ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتی جاتی، آپ لوگ بیٹھے ان کو ٹس سے مس کرانا جو ہمارا کام۔ تم عید کے بعد چاند تھے، عید کے بعد آج دیکھے وہ گھر دیکھے بیٹھے۔ بہرحال یہاں پہ کوئی میرے خیال میں جو بھی ہمارے قبائلی معتبرین ہیں، پولیٹیکل پارٹی کے جو لوگ ہیں، جس حالات میں ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں،
کوئی اپنی رضا و خوشی سے نہیں بیٹھا ہوا. مجبوری انسان کو کبھی کبھی انسان کو مجبوری جو خودکشی بھی کرا دیتی ہے. بات جب ننگ و ناموس اور عزت و غیرت کی آ جاتی ہے تو پھر انسان اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا. اور آج جس مسئلے کو ہم اٹھا کے سامنے آئے ہیں وہ کسی فرد واحد کا نہیں، کسی ایک سیاسی پارٹی کا نہیں، کسی ایک قبیلے کا نہیں، کسی ایک ضلع کا نہیں. آج کسی ایک کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ کھینچا گیا ہے، کل یہ ہر کسی کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ کھینچا جائے گا. آج کسی ایک ماں کو جو ہے کراچی کے اور کوئٹہ کی سڑکوں پر جو گھسیٹا گیا ہے، یاد رکھیں ہم اٹھ بھی گئے یہاں سے، ان کی ان حرکتوں کو ہم روک نہیں سکیں گے. ہمیں یہ تیہ کرنا ہوگا، پتہ نہیں یہ بلی ہے، لومڑی ہے، بیڑیا ہے، اب اس کی گلے میں گھنٹی باندھنے کا وقت نہیں ہے. کیونکہ جو گھنٹیاں ہم نے باندھی ہیں اس نے الٹی وہ گھنٹیاں جو ہے ہمارے سیاستدانوں کے گلے میں باندھ دی. اور جب کوئی ہم میں سے احتجاج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ گھنٹیاں جو ہے ٹنگ ٹنگ ہمارے گلوں سے آواز آتی ہے. اب اس کا گلا کس طرح کاٹنا ہے یہ تیہ کرنا ہوگا ہمیں. اگر ہم کمپرومائز کرتے رہے ملک کے دوسرے صوبوں کا تو مجھے پتہ نہیں، بلوچستان میں جو ہے نا، جو یہاں کے بلوچ، پشتون، ہزارہ، جو ہم اپنی عزت اور غیرت اور ننگ و ناموس کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، جب ہماری عزتیں، غیرتیں